السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ برادران اسلام، دنیا میں ہر روز نت نئی ایجادات ہوتی رہتی، مگر ایک ایجاد نے نہ صرف دنیا بھر کے انسانوں کو بلکہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں انہیں بھی بہت زیادہ حیران کر دی، ورطۂ حیرت میں ڈال دیا انہیں۔ وہ ایجاد ایک مشین جس کی نمائش کچھ عرصہ پہلے ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈم کے اندر بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھنے کے لیے بڑی دلچسپی کا اظہار کی۔ وہ مشین کیا ہے؟ وہ خودکشی کی ایک مشین ہے کہ جو زندگی سے تنگ آ کے مرنا چاہتا ہے اس میں بیٹھ کے آرام سے خودکشی کر لے۔ اس کے موجد ڈاکٹر کارگوس، ان سے کہا گیا کہ حضرت صاحب یہ ایک ایسی مشین آپ نے ایجاد کر دی، وہ کام کرنا تھا کرنے والا، ایک قاتل مشین تیار کر دی آپ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ملکوں کے اندر چونکہ خودکشی پر پابندی نہیں، تو کہتے ہیں یہ میں ان کی آسانی کے لیے نا، ان لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے یہ مشین ایجاد کی تاکہ وہ لوگ آسانی سے مر سکیں۔ کہتے دیکھیں بہت سارے لوگ کسی اونچی جگہ سے گر کے خودکشی کرتے ہیں، سسک سسک کے مرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ٹرین کے آگے، گاڑی کے آگے سر دے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، بڑی اذیتناک موت ہوتی۔ کہتے میں نے تو ان لوگوں کا بھلا کیا، ان کی خیر خواہی کیا میں نے، کہ میں نے یہ مشین ایجاد کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مشین کیا ہے؟ سارکوفیکس اس کا نام ہے۔ تو یہ انگریزی کا ایک مخفف ہے، سارکوفیکس کا مخفف سارکو، جس کا مطلب ہے تابوت۔ تابوت نام رکھا اس کا۔ یہ ایک بہترین اس نے گاڑی بنائی ہوئی ہے، اس میں بہترین سیٹ لگی ہے، ایک بٹن لگا ہوا ہے، تو پیچھے
سلنڈر نائٹروجن گیس کا. تو جو بندہ بھی زندگی سے تنگ آتا ہے اس میں بیٹھ کے بٹن دباتا ہے, آہستہ آہستہ وہ گیس پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. پہلے نیند آتی ہے, پھر غنودگی میں چلا جاتا ہے, پھر بے ہوش ہو جاتا ہے, پھر فوت ہو جاتا ہے. وہی کچھ جو مری میں ہوا کہ پیچھے سلنسر بند ہونے کی وجہ سے وہاں چونکہ کاربن مونوکسائڈ تھی, بندے اندر سارے کے سارے سو گئے, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر فوت ہو گئے آرام سے. وہ کہتا میں نے یہ کیا کام, یہ میں نے کام کیا. اب ایک اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہے کہ سوئٹزرلینڈ دنیاوی اعتبار سے اسے دنیا کی جنت کہا جاتا ہے. اس قدر خوشحال ملک, بڑی ہریالی, لش گرین, بل کھاتی ندیاں, آبشاریں, پہاڑ, سرسبز, بہت زیادہ خوبصورتی. اس قدر خوبصورتی جس کی حد ہی کوئی. ایک دوست وہاں گئے, کہتے ہیں میں نے وہاں کھڑے ہو کے سوچا یا اللہ تیری جنت کیسی ہوگی, اس قدر خوبصورتی. اور کرائم ریٹ کیا ہے؟ 0. کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی. خوشحال ترین ملکوں کی فہرست میں اس کا نام ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ سوئٹزرلینڈ کے لوگوں نے جلوس نکالا, حکومت کو مجبور کیا کہ اس مشین کو منظوری دی جائے, خودکشی والی مشین کو منظوری دی جائے. حکومت نے اعلان کیا کہ عوامی دباؤ کے تحت ہم اس مشین کی منظوری دیتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ ایک یہاں چندے کے لیے پڑی ہو, ایک وہاں اسپتال میں پڑی ہو, ایک وہاں کسی مال کے اوپر پڑی ہو, وہاں کسی سٹور کے اوپر پڑی ہو, جو چاہے جا کے فائدہ اٹھائے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے میرے بھائیوں, یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ بھائی دنیاوی لحاظ سے تو اس قدر مطمئن, اطمینان, کوئی چوری چکاری نہیں, کوئی بھوک نہیں, کوئی ننگ نہیں, کوئی بمباری نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی قید سالی نہیں. کوئی افغانستان ہے بھائی کہ جس کے اندر غربت کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں. اس قدر 30 سال انہوں نے پریشانی کے کاٹے, مصیبت کے کاٹے. کوئی شام, کوئی یمن, کوئی افریقہ کا ملک. بھائی یہ سوئٹزرلینڈ ہے, بھائی یہ جاپان ہے. لوگ رش کرتے ہیں بھائی, اس قدر رش کرتے ہیں جس کی حد ہی کوئی نہیں. کتنا رش کرتے ہیں کہ اڑ کے چلے جائیں. لیکن وہاں کے لوگ خودکشی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اطمینان نہیں انہیں؟ کیوں موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں؟ یہ مغرب کی ساری ٹیکنالوجی, ساری ترقی کولیپس, منہدم, دڑم سے نیچے گر جاتی. ایک صاحب بصیرت کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی انہیں کیوں سکون نہیں؟ ان کے پاس تو ہر کچھ ہے, دنیاوی ساز و سامان بہت زیادہ ہے, بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں, انہیں سکون کیوں نہیں؟ تو میرے بھائیو, سکون جن چیزوں میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں ان میں سکون نہیں, ان میں بندہ الجھتا جا رہا ہے. اس کی زبردست مثال اب دیکھیں کہ جاپان کس قدر ترقی یافتہ ملک, لوگ کس قدر رش کرتے ہیں اسے دیکھ کے, وہاں کی لائف کو کتنا پسند کرتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ خودکشی کی ریشو وہاں ہے. بھائی انہیں کیا ہے, وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے بھائی مسلمان آدمی تو یہ کام نہیں کرتا. مسلمان آدمی سمجھتا کہ یہ حرام ہوتا ہے. مسلمان آدمی سمجھتا ہے کہ میری آخرت خراب ہو جائے گی. وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, فانی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت بڑی بہتر اور بڑی پائیدار. تو بھائی وہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی تکلیف, دکھ, مصیبت, کوئی بیماری ایسی آ گئی تو اس کا صرف دھیان ہوتا ہے رب کی ذات پر. اسے صرف سکون ہوتا ہے اس بات پر کہ میرا اللہ میری تکلیف دور کرے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا,
تنگی کے بعد آسانی آئے گی. وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا, میرا اللہ مشکل آسانی میں بدل دے گا. اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر میری تکلیف نہ کٹی, اگر میں اس تکلیف میں مر گیا, تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری اس تکلیف کے بدلے میرے گناہ معاف کر دیں گے اور اللہ مجھے آخرت بہتر کر دیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ساری زندگی عیش کرنے والا, ساری زندگی ناز و نعمت کے اندر پلنے والا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک غوطہ جہنم میں دیا جائے گا, ایک غوطہ. اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جب ابن آدم حل رأیت خیرم قط, کیا زندگی میں کبھی کوئی بلائی دیکھی, کوئی خوشی دیکھی؟ وہ کہے گا لا واللہ یا رب, اللہ تیری قسم میں نے زندگی میں خوشی نہیں دیکھی, میں نے زندگی میں سکون نہیں دیکھا. ساری زندگی سکون گزارنے والا, ساری زندگی آسائشوں کے ساتھ گزارنے والا, ایک غوطہ صرف جہنم میں دیا جائے گا اور کہے گا سب کچھ بھول جائے گا, کہے گا میں نے زندگی میں کبھی خوشی دیکھی کوئی نہیں. اور ساری زندگی تکلیفوں میں کاٹنے والا, دکھوں میں کاٹنے والا, ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا. اللہ پوچھیں گے کہ کیا کبھی تکلیف دیکھی, مصیبت دیکھی؟ کہ یا اللہ تیری قسم میں نے زندگی میں کبھی دکھ دیکھا ہی کوئی نہیں, ایک غوطہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری تکلیف جتنی ہے, ایک مسلمان آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف میرے لیے مستقل نہیں ہے, یہ عارضی زندگی ہے تھوڑی دیر کے لیے. اور اگر مجھے اس مصیبت کے اندر اللہ نہ کرے, اگر مجھے موت آ گئی تو میرے لیے آخرت جو ہے میری انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کر دے گا. والآخرۃ خیر وابقیٰ, وہ یہ سمجھتا ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ہاں بھی جو بے سکونی ہے, افراتفری ہے, پریشانی ہے, ٹینشن ہے, ہمارے ہاں بھی اس کی بہت بڑی مین وجہ جو ہے وہ دین سے دوری. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, نماز قرآن کی پابندی نہ کرنا, اللہ اور اس کے رسول سے ان کی نہ ماننا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہر شخص افراتفری ٹینشن کے اندر کیوں مبتلا ہے. ایک وجہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ غفلت میں ڈال رکھا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس نے, اپنی اصل کو بھول بیٹھے. غفلت میں ڈال رکھا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس نے. اور یہ کتنی دیر تک کرتے رہتے ہو؟ سال, 2 سال, 10, 20 سال. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم بڑے قبرستان پہنچ جاتے, اتنی دیر تک تم یہ کام کرتے رہتے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری ٹینشن, پریشانی, اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, بات سمجھنا آسان ہو جائے گی ذرا. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر اس ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو, اس ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو, یعنی کہ بہت بڑا شہر سونے کا بھرا ہوا ہو, وہ اس کی ملکیت ہو, تو کیا وہ کہے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, بہت ہو گئی, بڑا نواز دیا تو نے؟ کیا وہ کہے گا؟ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا لاحبا, ضرور وہ چاہے گا, ان یکون لہو وادیان, کاش کبھی اس طرح کی 2 ہو جائیں. فرمایا فلن یملا فاہ الا التراب, اس کا منہ نہیں بھرے گی مگر قبر کی مٹی. جب لوگ 3 لپے ڈال رہے ہوں گے, جب سارے سوراخ بند کر دیے جائیں گے,
اس وقت اس کا منہ بھی بند ہو جائے، اور جتنا اپنا ہوگا اتنی زیادہ مٹی ڈالے گا، دوسروں کی قبروں سے بھی کھرچ کھرچ کے ڈال دیں۔ جب سارے سوراخ بند ہو جائیں گے اس کا منہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کوئی بریک نہیں، کوئی سپیڈ بریکر نہیں، اور یہ چیز بے سکونی میں اضافہ کر رہی ہے۔ سکون نام کی شے کوئی نہیں۔ کسی بندے سے پوچھ کے دیکھ لیں جو بظاہر بہت ہی زیادہ بہتر لائف گزارتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں، کہتے مزہ کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، بات کوئی نہیں۔ بھائی سکون اس لیے کوئی نہیں کہ کون سی دکان پہ بکتا ہے، کتنے روپے کا کلو آتا ہے یہ، بس جس سے اس میں سکون ہے اس کی طرف نہیں جا رہا ہے، اس لیے ہر بندہ پریشان۔ اور مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں، بادشاہ اور وزیر اپنے محل میں کھڑے تھے، بادشاہ بالکونی کی طرف بار بار باہر دیکھ رہا تھا، سامنے مزدور کام کر رہے تھے۔ بادشاہ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ناگواری ہو رہی، بہت ٹینشن میں ہے، پریشان ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ نہ دیکھیں ادھر، چھوڑے اسے۔ کہتے نہیں، اے بندہ زہر لگتا مینوں، اے شام تک انہوں اندر ہونا چاہیے تھا، قید کرو اسے، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ہم بادشاہ ہیں، ہم حکمران ہیں، پریشان ہیں، یہ مزدور آدمی ہے کس طرح ہنس رہا ہے، کہہ کے لگا رہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ پھینک رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، مجھے دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا، اسے قید کرو۔ وزیر سمجھدار آدمی تھا، کہتا بادشاہ میں اس کا حل کر دیتا ہوں۔ کہتا شام تک یہ بندہ اندر ہونا چاہیے۔ کہتا میں نے کہا حل کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جائے۔ وزیر نے کیا کیا، اس نے ایک چھوٹی سی تھیلی لی، چھوٹی سی تھیلی کے اندر 99 اشرفیاں ڈال دی، 99 اشرفیاں ڈال دی، اور اس تھیلی کے اوپر لکھ دیا مارکر کے ساتھ کہ یہ 100 اشرفیاں بادشاہ کی طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے۔ اندر کتنی ڈالی؟ 99، اوپر کتنی لکھی؟ 100۔ یہ 100 اشرفیاں بادشاہ کی طرف سے تحفہ ہے تیرے لیے۔ اس مزدور کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیا۔ وہ شام کو آیا، اس نے تھیلی دیکھی، تھیلی پکڑ کے اندر چلا گیا، خوشی کی انتہا نہ رہی، بہت خوش، بیوی کو بلایا کہ ادھر دیکھو بیٹھو، یہ بادشاہ کی طرف سے 100 اشرفیوں کی تھیلی، بارے نعرے ہو گئے، بہت خوب، وہ زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو گئے بادشاہ کے سامنے۔ بیوی کو بٹھا کے وہ تھیلی یوں زمین پر چارپائی پہ بیٹھے، یوں تھیلی کھولی، گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 6 7۔ کتنی نکلی؟ 99۔ اوپر کتنی لکھی تھی؟ 100۔ وہ کہتا تمہیں گننا نہیں آتا، میں گنتا ہوں۔ اس نے بھی گننا شروع کیا، پھر گنی 1 2 3 4، پھر 99۔ وہ کہتی ہے تم نے صحیح نہیں گنا، میں گنتی ہوں۔ وہ کہتا ہے تم نے صحیح نہیں گنا، میں گنتا ہوں۔ کبھی چار پہ دے، کبھی جھاڑ، کبھی گب۔ کہتا بار تھڑے پہ دیکھو جا کے، ادھر نہ گر گئی ہو رکھتے وقت، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ۔ اللہ اکبر۔ بھائی وہ تھی 99، 100 کیسے پوری ہوتی؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اگر بندہ تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو بھائی جو 99 ہیں پہلے اس کے سے لطف اندوز ہو جاؤ، اس کا تو شکر ادا کرو۔ وہ ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ماموں کی بہت زیادہ پراپرٹی ہیں، بہت مکان ہیں، بہت پلاٹ ہیں، کہتے ہیں لیکن اس قدر پریشان، اس قدر ٹینشن ہے، اس قدر ٹینشن ہے، گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ کیا وجہ؟ کہتے ہیں کہ آدھے ہاتھے کا مکان ہے، اس کا کیس چل رہا ہے۔ وہ بھائی خدا کے بندے، جو سینکڑوں پراپرٹی ہیں بھائی، ان کو چھوڑ کے اس آدھے ہاتھے کے مکان پہ اپنی جان کو روک لگا رہی ہے، ستیہ ناش کر لیا، اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ وہ بھائی اس سے تو لطف اٹھا، اس کا تو شکر ادا کرنا بھائی کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے جو فرمایا تھا لَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، چاہے گا کاش کبھی 2 ہو جائے نا بھائی، سونے سے بنا ہوا شہر ہے، منہ سے الحمدللہ نہیں نکلتا، کہتا نہیں اور آ جائے نا کبھی، اب تھوڑا سا رہ گیا،
یہ کر لوں وہ کر لوں، سکون کوئی نہیں۔ تو یہ اتنی حیرانگی والی بات ہے کہ جو اللہ نے دے رکھا ہے بھائی اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے تو لطف اٹھاؤ بھائی۔ کہتا نہیں، اللہ اکبر، وہ بھائی گنتے 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 1 2 3 99 99 99 ساری رات گزر گئی، سو نہ سکا۔ صبح کام پہ گیا، ماتھا پکڑا ہوا، ٹینشن، نیند پوری نہیں ہوئی، وہ جھٹکے لے بار بار نیند کے، ختم ہو گیا کام، پریشان ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو بلایا، ادھر کھڑا کر کے اس نے وہ کل والا منظر دکھایا، کہتا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے؟ وہ کہتا کیا کیا؟ وہ کہتا کچھ نہیں، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کہتا بھائی کیا کیا؟ کہتا بادشاہ سلامت ویکھو حادثے ختم ہو گئے نا کہ نہیں؟ وہ کہتا کیا کیا؟ کہتا میں نے اسے 99 کے چکر میں ڈال دیا، میں نے اسے 99 کے چکر میں ڈال دیا، اس کا 100 نہیں پورا ہوگا، نہ اس کا 100 پورا ہوگا نہ اس کو چین آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج شاید ہی کوئی خوش قسمت ہوگا، شاید کوئی ریئر چانس، شاید کوئی خوش قسمت کہ جس کا 100 پورا ہو گیا، جس کا 100 پورا ہو گیا۔ اللہ کی قسم قربان جاؤں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، وفد آیا، گھر میں حلوے سے تواضع کی گئی، کھجوریں پیش کی گئیں، اتنے میں میرے پیارے پیغمبر اسلام تشریف لائے، اور لا کے تو پیارے پیغمبر اسلام کا چرواہا آیا، تو چرواہا اس سے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی، ممیاں رہا تھا۔ پوچھا کیا جانا بکری نے؟ پیارے پیغمبر اسلام پوچھا کیا جانا بکری نے؟ یا رسول اللہ بکری نے بچہ دیا ہے۔ اچھا بکری ذبح کر دو، ایک بکری ذبح کر دو۔ پیارے پیغمبر اسلام تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس وفد کو کیا کہا؟ انہیں مخاطب کر کے کہا یہ نہ سمجھنا کہ یہ بکری ذبح ہوئی ہے ہم نے آپ کے لیے تکلف کیا ہے، یہ نہ سمجھنا۔ ہم تو کہتے ہیں چلو کوئی نہیں یار، بلائی جو ہو رہا ہے یہ پیٹے ہی پاؤ، انہوں نے کھاتے ہی پاؤ کہ تواڈے سے ہی کی تھی جناب۔ پیغمبر اسلام کیا کہتے ہیں؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یہ آپ کے لیے تکلف کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر اسلام نے دراصل بات یہ ہے کہ یہ بکری کیوں ذبح کی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں اضافہ ہو، 99 والا چکر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں اضافہ ہو۔ بکری نے بچہ جنا، ہم نے بکری ذبح کر دی، ہم 100 رکھنا چاہتے۔ آج میرے بھائیوں چونکہ 100 پورا نہیں ہو رہا، اس لیے ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن، ٹرنکوزلائزر گولیوں کا استعمال، نیند نہیں آتی، ہر وقت بندہ پریشان ہے، ہر وقت لڑنے کو دوڑ رہا ہے، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، ہر وقت ایک لمحے کے لیے بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ الحمدللہ، یہ جملہ نہیں نکلتا کہ تو بس بیڑے گرک ہو گیا جی، پلی کک نہیں، کم ہی کوئی نہیں، حالات ہی بڑے خراب۔ اور اگر کوئی پریشانی بتائے گا تو یہ بتائے گا کہ وہ میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے نا، وہ بھائی جو اتنے زیادہ کام اللہ نے سنوار دیے اس کا تو شکر ادا کرو بھائی، اس کے لیے تو سکون میں آؤ بھائی، اس سے تو لطف اٹھاؤ۔ یہ چند روزہ زندگی اس لیے اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ بے سکونی کے ساتھ گزارا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ نے دے رکھا ہے، پیارے پیغمبر اسلام نے جس صحابی کے گھر کھانا کھایا تھا، کیا دعا دی تھی میرے پیغمبر اسلام نے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، یا اللہ جو تو نے دے رکھا ہے اس میں برکت دے دے، اس میں برکت دے دے۔ آج یہ برکت والا کانسیپٹ ختم ہو گیا، آج اس قدر دوڑ لگی، اس قدر دوڑ لگی۔ بھائی جب 100 پورا ہوگا تو تبھی تو کوئی اللہ کا شکر ادا کرے گا،
جب 100 پورا ہوگا تبھی اللہ کا شکر ادا کرے. ساری زندگی حتی زرتم المقابر، اس بڑے قبرستان تک پہنچنے سے پہلے 100 پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس لیے یہ رفٹ، یہ پریشانی، یہ افراتفری، یہ آپاداپی، یہ ٹینشن، ڈپریشن، یہ اس لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الا، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بھائی اللہ کی یاد میں سکون ہے، اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کی یاد. تو بھائی جب اللہ کی یاد ہی کوئی نہیں، الحمدللہ کہنے کی توفیق کوئی نہیں، تو پھر یہ اسی طرح سلسلہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا اور میرا 100 پورا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور میری پوری ڈال دے. یہ دعا کثرت سے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ترجمہ بھی سماعت فرما لیں. اے اللہ اپنا حلال کافی کر دے، اے اللہ اپنا حلال کافی کر دے، اللہ حرام سے بچا. واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ مجھے اپنے سوا سب سے بے پرواہ کر دے. اے اللہ اپنے سوا سب سے بے پرواہ کر دے. اور یہ بات پلے باندھ لے، ساری دنیا دینے پہ آ جائے تو پوری نہیں پڑے گی. پوری کس سے پڑے گی؟ اللہ کی طرف سے. اللہ اپنی جناب سے رزق حلال وافر عطا فرما. اللہ سب کی ضرورتوں کا پروردگار پورا فرما دے. اے اللہ اوپر والا ہاتھ بننے کی توفیق عطا فرما، نیچے والے ہاتھ سے محفوظ فرما. اللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، کسی کے آگے سوال کرنے سے محفوظ فرما. اے اللہ جب بھی مانگے اللہ تجھ سے مانگے، اس سے مانگیں جس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں. بھائی ایک دفعہ مانگو گے، 2 دفعہ مانگو گے، اللہ کی قسم قریب ترین سگی ماں، سگا باپ، وہ کہتے تو نے کام ہی پکڑ لیا، ہر وقت مانگتا رہتا ہے. کیسی ذات ہے، جتنا مانگے اتنا خوش ہوتا ہے، نہ مانگے ناراض ہوتا ہے. آج اس ہستی سے منہ موڑے بیٹھے، آج اس سے مانگنا چھوڑ دیا، اس سے مانگنا چھوڑ دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے صرف اپنے در کا محتاج کرے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اے مولا قدوس، ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بندے کی توفیق عطا فرما. اللہ نہ شکری والے بول سے، اللہ کفریہ بول سے، شرکیہ بول سے اللہ محفوظ فرما. یا اللہ اس زبان سے، اس زبان کو ہر وقت اپنے ذکر سے، اپنے شکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو نے بہت سو سے اچھا رکھا ہوا ہے، اللہ اربوں خربوں سے اچھا رکھا ہوا ہے. اے اللہ مجھے ہر وقت اپنی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرما. بہت سارے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیں کہ جن جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے. خاص طور پہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے. اے پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں اللہ شفا دے دے، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے. میری والدہ محترمہ بھی بیمار ہیں، اور بھی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جن کے والدین فوت ہو چکے، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے، اللہ انہیں قبروں میں سکون عطا فرما، اللہ انہیں قبروں میں سکون عطا فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ان کو اچھے رشتے ملا دے، اللہ جن کی بہی گئی ہیں ان کو اپنے گھروں میں آباد کر دے، اللہ ان کو اپنے گھروں میں آباد کر دے. اللہ مسلمان دنیا میں کسی کونے میں بھی تکلیف میں اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله